اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روحانی عمل سلسلہ اویسیہ قادریہ چشتیہ سے آفتاب شبیر اویسی قادری چشتی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں ایک محرم الحرام کا نہایت ہی خاص اور اہم وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ الحمدللہ تنگ دستی، مفلسی، غربت اور تمام ایسی روزگار کی پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے اور گھر میں برکت اور خیر و عافیت آ جائے گی۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ دست غیب ہے کیا۔ دست غیب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو نوازتا ہے تو وہ اپنے کسی خاص توسط سے نوازتا ہے۔ یہ آج تک 3 ہستیوں کو خاص عطا ہوا جو علم کے مطابق بتایا جاتا ہے کتابوں میں، روایتوں میں، کہ سب سے پہلے یہ دست غائب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ملا، اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر سرکار کو ملا، اس کے بعد جناب سرکار سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان 3 ہستیوں کو یہ دست غیب ملا ہے۔ اس کے بعد یہ دست غیب ان کے توسط سے لوگوں کو ملتا ہے، ان کے توسط سے۔ تو آج چلتے ہیں اگلے عمل کی طرف۔ سنیے، عمل یہ ہے کہ آپ نے جب چاند نظر آئے محرم الحرام کا، شاید آج یا کل نظر آ جائے، تو نظر آنے کے بعد آپ نے میٹھے چاول 1.25 کلو پکانے ہیں اور ان کائنات کے مالک اور کائنات کے حبیب اور مولا علی کرم اللہ وجہہ جناب حضرت شہباز قلندر سرکار اور سخی سلطان سرور یعنی سلطان سخی سرور سرکار کے نام کی وہ ختم نیاز دلا کر بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار ایسا ہوگا کہ روزانہ 11 تسبیح آپ نے پڑھنا کرنا ہے۔ 11 تسبیح، ہر تسبیح میں 101 دانہ ہوتا ہے، تو یہ ٹوٹل تعداد ہوگی 1111۔ خاص احتیاط اور دھیان یہ رکھیے گا کہ آپ نے اس میں کمی بیشی نہیں ہونے دینی۔ لیکن یہ پڑھنا کیسے ہے اور کس ترتیب سے، تو اس کا طریقہ یہ بتاتا ہوں۔ آپ ایک چمڑے کی تھیلی، پاک چمڑے کی، حلال جانور کی پاک چمڑے کی تھیلی بنوائیں۔ یہ جب آپ جائیں گے نا کسی یہ جوتے بنانے والے جو گاؤں میں ہوتے ہیں نا موچی لوگ، ان کے پاس پاک جوتے ہوتی ہیں، وہ پاک چمڑا ہوتا ہے۔ پہننے کے بعد پھر وہ ناپاکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلے پاک ہی ہوتا ہے جانوروں کا، جو گائے بھینس بکری ایسی چیزوں کا۔ تو وہ چمڑے کی ایک پوٹلی بنوا لیں، ایسے پرانے زمانے میں بناتے تھے اور اوپر سے بند بھی کر دی جاتی تھی۔ آپ نے وہ ایک پوٹلی بنوا لینی ہے اور آپ نے لینا ہے بڑے چاول کے بڑے دانے لے لیں۔ تو چاول کے دانے 11 عدد لینے ہیں۔ ایک چاول پہ ایک تسبیح پڑھنی ہے اور پھونک لگا دینا ہے۔ پھر دوسرا چاول پکڑنا ہے، اس پہ بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے یعنی 101 پر، اور اسے بھی پھونک لگا دینا ہے۔ اسی طرح تمام چاول پر یہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے اسی طرح ہر روز چاولوں کے اوپر پڑھنا ہے۔ ہر چاول پہ ایک تسبیح یعنی 11 دانے، 11 تسبیحیں، 1111 بار، 1110 بھی نہ ہو اور 1112 بھی نہ ہو۔ خاص احتیاط کے ساتھ، کوئی خاص اس کی پرہیز نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے روزانہ اسی طرح کرنا ہے 11 دن تک آپ نے یہی عمل کرتے رہنا ہے، یعنی پہلی چاند سے 11 چاند تک۔ اب یہ عمل کرتے کرتے روزانہ ایک خاص ذہن میں رکھیے کہ آپ کی جیب میں کچھ یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ آپ کو، چاہے 1 روپیہ ہے، 2 روپے ہے، 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، جو آپ سمجھیں میری طرف سے یہ تھوڑے سے فضول ہیں، ان کی مجھے خاص ضرورت نہیں ہے ابھی موجودہ سسٹم میں، تو آپ اس میں ڈالتے جائیں، اس پاکٹ میں اب ڈالتے جائیں گے اور روزانہ بند کرتے جائیں گے۔ چاول نکالنا ہے، پڑھنا ہے، چاول کے پڑھنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ بند کر دینا کرنا ہے۔ 11 دن کے بعد پھر وہی 1.25 کلو آپ نے میٹھے چاول پکانے ہیں اور اس کی شرینی وہی اسی ترتیب سے نیاز وغیرہ پڑھ کے، فاتحہ خوانی کر کے
اور اسے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ اس کا مکمل طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد جب بھی پوٹلی کی آپ کو ضرورت ہو، جتنی بھی اس میں آپ پیسے رکھیں گے اس کو ختم نہیں ہونے دینا۔ کوشش کریں کہ زیادہ پیسے اسی میں رکھیں، اپنا پرس بٹوا وہ وغیرہ چھوڑ دیں، اس میں پیسے رکھا کریں، اور جب ضرورت ہو جتنی بھی اور نکال لیا کریں، لیکن کوشش کریں کہ ایک سکہ بھی باقی بچ جانے، 1 روپیہ بھی رکھنا اس میں موجود ہے، خالی نہیں ہونے دینا۔ اس کی کوئی مداومت نہیں، کوئی بعد میں پڑھائی نہیں ہے۔ جی اب میں بتاتا ہوں کہ عمل جو آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنے کا عمل یہ ہے۔ اس کو خاص احتیاط سے دانے چاول کے اوپر پھونک لگانا ہے، یعنی یہ بے شک چاول کا دانہ نیچے پڑا رہنے دے یا ہاتھ میں پکڑ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن اس میں کمی بیشی تعداد میں نہیں ہونی چاہیے۔ چاولوں کو احتیاط سے رکھیں اور اس پوٹلی کے اندر بند کر کے رکھیں۔ بعد میں عمل کے بعد بھی وہ ہمیشہ اسی پوٹلی میں ہی رہنے چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور ہمیشہ برکت اور رحمت فرمائے گا۔ یہ وہ دست غائب ہے جو مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت لال شہباز قلندر اور سخی سلطان سخی سرور رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے۔ میرا عمل اچھا لگے تو لائک اور شیئر کر دے، اور میری اس کاوش کو خوشیاں سے قبول فرمائے اور میرے لیے دعا کر دے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔